معزز سامعین، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے کتاب و سنت کی روشنی میں سماعت فرمایا تھا کہ تزکیہ نفس وہ کیسے کیا جائے، اس کے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس کے تزکیہ نفس کے لیے کئی چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور ان میں ایک آخری بات جو کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کا ذکر، اس سے بھی تزکیہ انسان کا ہوتا ہے، تطہیر ہوتی ہے، دل کی پاکی ہوتی ہے۔ لیکن کون سا تزکیہ، اس کی بھی وضاحت کی گئی تھی۔ کون سا ذکر؟ جو ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد، ثنا، تسبیح، تحمید، تحلیل کے اوپر ہو، اور اس طرح کے دعائیہ کلمات کے اوپر مبنی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا قرآنی دعائیں یا دیگر اس طرح کی چیزیں ہوں۔ خود ساختہ اوراد اور وظائف، ان کے ساتھ وہ قلب کی تطہیر نہیں ملتی، خصوصاً جو ہمارے ہاں ضربیں لگائی جاتی ہیں اور ہو کا مجرد اور مطلق ذکر کیا جاتا ہے، اس میں نہ کوئی اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور نہ کوئی اس طرح کا ملبہ، بلکہ جو صرف اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر بھی ثابت نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اللہ کی کوئی جس کے اندر کوئی معنی ہو، کوئی مفہوم ہو، اور صرف ہو کی ضربیں لگانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ بات عام روٹین کے ساتھ چلی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص، آج مارکیٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں مختلف پاکٹ سائز میں اور چھوٹی بڑی کتابیں ملتی ہیں جن میں خود ساختہ دعائیں، ان کے اندر الفاظ خود ساختہ، اور ایک تو ہوتا ہے نا ویسے کوئی دعا کرے اپنے الفاظ میں کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر عجیب طرح کے بعض دفعہ شرکیہ الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ شرکیہ الفاظ کے اوپر مبنی وہ وظیفے جو ہیں وہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ بعض میں ایسے مبہم لفظ ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور بعض میں جنوں کو پکارا جاتا ہے اور عجیب عجیب طرح کے نام لے کر، یا تنوح ہو یا فلاں اس طرح کے الفاظ پر مبنی وہ مارکیٹ کے اندر عام ملتے ہیں، اور لوگ وہ کتابیں اور وہ کتابچے چھوٹے چھوٹے خرید کر وہ اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اور دیگر اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر ان کی تعداد، اور پھر خود ساختہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان باندھتے ہوئے جھوٹ کھڑے جاتے ہیں، جو فلاں دن یہ پڑھے گا اس کو یہ مل جائے گا، جو فلاں رات کو یہ پڑھے گا اس کو یہ۔ تو ان سارے خود ساختہ وظیفوں سے بچتے ہوئے ہمیں کتاب و سنت کے مطابق جو ہیں وہ وظائف اور جو اذکار ہیں وہ کرنے چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اور اس کی تسبیح صبح و شام بیان کرو۔ اگر اپنی زبان میں دعا کرتے، دعا کریں آپ، اللہ رحم کرے، اللہ بخشش کرے، اللہ مغفرت کرے، اللہ صحت دے، اللہ قوت دے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس طرح کے وہ تو زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں جن کے اندر کوئی مبہم الفاظ ہو، یا جنوں کو پکارا جائے، یا شرکیہ الفاظ کے اوپر مبنی جو وظائف ہوں، اور پھر اگر کوئی کہہ دے نا یہ فلاں حضرت کا مجرب نسخہ ہے، یا اپنا کہہ دے یہ میرا مجرب ہے، تجربہ شدہ ہے، اس کے اوپر توجہ زیادہ ہے، اس کے اوپر دھیان زیادہ ہے، اس کے اوپر یقین زیادہ ہے، اور اس کی تعداد 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنے، 1.25 لاکھ مرتبہ۔ اور ایسے لوگوں کو وہ پھر جو ہوتا ہے جو قرآنی وظائف ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے بڑی عجیب عجیب باتیں مشہور کی ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ زیادہ نہ پڑھو، یہ گرم ہوتا ہے۔ وہ تو مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام بارش سے نکلے، وہ گرم تھا، اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے، تو کہاں کی بات وہ کہاں لے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک بسوں کے اندر اور عام جگہوں میں آپ جہاں جائیں ایک تویز ملتا ہے ناد علی کے نام سے، کہتے ہیں یہ پرنٹ یا آپ نکلوا کے اس کو فریم میں گھر کے اندر لگائیں، خیر و برکت کے لیے اپنے پاس رکھیں۔ وہ ناد علی کوئی وظیفہ، وہ کوئی ورد، وہ کوئی اللہ کی تسبیح یا کوئی اللہ کی تعریف کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ناد علی کا مطلب کیا ہے؟ علی کو پکارو۔ ناد علی کا کیا مطلب ہے؟ علی کو پکار۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی المصائب، علی کو پکارو جو عجائب عجیب چیزیں ظاہر کرتے ہیں، آپ ان کو مصیبتوں میں مددگار پائیں گے۔ آپ مصیبتوں میں کس کو مددگار پائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور اس کے آخر میں کیا الفاظ ہیں؟ بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی و یا علی و یا علی۔ تو اس طرح کی ساری چیزوں سے بچتے ہوئے، خصوصاً خطرناک امور ہیں جو شرکیہ، کسی اور کو پکار کر اللہ کے ساتھ شرک کر کے،
کیونکہ اللہ کے علاوہ جب کسی اور کو پکارا جائے گا سب سے بڑی گمراہی یہ ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہے جو غیر اللہ کو پکارے اور وہ ان کی دعا اور پکار سے بے خبر ہے۔ اور کوئی جو جنوں کو پکارتے ہیں وہ آپ کی طرح کی مخلوق ہے، وہ مکلف ہے، ان میں کافر بھی ہیں، مرتد بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کچھ ان کو پکارتے ہیں، کچھ شیاطین کو پکارتے ہیں، کچھ فرعون کے، نمرود کے، شداد کے، حامان کے نام لکھ کر ان کو جلاتے ہیں، سمجھتے ہیں اس سے مصیبت دور ہوگی۔ تو اس سے نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے ہوئے جو قلب کی تطہیر کے لیے ہے وہ ہیں وہ دعائیں، وہ اذکار جو مسنون ہوں، زیادہ کوشش کریں وہ پڑھیں، جو ہمیں قرآن میں دعائیں ملتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ بعض لوگوں کی بڑی عجیب حالت ہے نا، اگر میں کہہ دوں یہ میرا مجرب نسخہ ہے، اس کو اتنے بار پڑھنا، ایک بھی آگے پیچھے نہیں کریں گے، اور اگر ایک آگے پیچھے ہو جائے لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک آگے ہو گیا ایک پیچھے ہو گیا، ایسے ہی ہے نا، اپنے اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں جو ایک فالتو ہو جائے تو کیا کریں، پھر سے شروع کریں۔ اور جو احادیث کے اندر اذکار اور ان کے فضائل خود مرشد اعظم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہوئے ہیں، اس طرح توجہ ہی نہیں جاتی، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، اس کو اہمیت اور ویلیو دی نہیں جاتی ہے۔ تو وہ میں نے وضاحت کی تھی کہ مواقع کے اوپر خاص دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور مواقع سے ہٹ کر آپ کو کھلی اجازت ہے، لیکن کون سے کلمات پڑھنے ہیں؟ جو ذو معنی ہوں، جن میں کوئی اللہ کی تعریف حمد ثنا ہو۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطلق کچھ کلمات سکھائیں جو آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آسان سے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، خاتون ہے، جوان ہے، وہ بندہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے، اور یہ الفاظ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں، ایک جگہ نہیں، مختلف الفاظ مختلف جگہوں پر، اور یہ بڑے ہی انتہائی قیمتی ذکر ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک پہاڑی کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، جمدان، اس پہاڑی کے پاس سے آپ گزرے۔ جامع صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 2686 حدیث نمبر۔ آپ نے کہا سبق المفردون، جو مفردون ہیں وہ سبقت لے گئے، وہ آگے بڑھ گئے، آگے چلے گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ مفردون کون ہیں؟ جو سبقت لے گئے، نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، اجر و ثواب میں آگے بڑھ گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو یہ ذکر بڑا اعلیٰ کام ہے۔ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے میں سب سے بڑا اگر کوئی عمل ہے وہ اللہ کا ذکر، عذاب سے نجات دلانے میں بھی سب سے بڑا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں بھی سب سے بڑا ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، لیکن ذکر کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تمہیداً مختصر سی گزارش رکھ دی۔ تو ان میں ایک ذکر ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا آسان ہے، اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، اس کا مفہوم بڑا وسیع تر ہے کہ اللہ پاک ہے، ہر شرک، ہر شریک سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے منزہ ہے، پاک ہے، بلند ہے۔ اللہ کے بارے میں جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے یا اس طرح، ہر چیز سے پاک ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، والحمدللہ، اور تمام تر تعریفات اللہ کی، کمال اسی کے، قدرت اسی کی، مخلوق اسی کی۔ تو ساری چیز، ساری تعریفات، حمد ثنائے وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ جملہ کتنا مختصر اور کتنا آسان ہے، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید پر مشتمل، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے۔ ہم اس کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، یہ بڑا عظیم جملہ ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی اور، لیکن زبان میں کتنا آسان ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنا عظیم ترین جملہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب اگر یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے بھی رہتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے بھی رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ اکبر بھی، لیکن اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں سارے لوگ پڑھتے ہیں، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اور اگر کوئی سکھا دے یہ ہو جو ہے یہ 1.25 لاکھ بار کرنا ہے تمہیں، وہ بیٹھ جائے گا وہاں، دارا مار کے کرنا ہے، وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کرنا ہے، قبرستان میں جا کے کرنا ہے، پانی کے کنارے وہ جا کے کرے گا،
وہ سمجھے گا میری تطہیر ہو گئی ہے، وہ شیطان کی غلامی میں چلا گیا۔ اور یہ جملے الفاظ بہترین، اللہ کی تعریف اس میں بہترین، زبان میں بڑے ہلکے، کوئی اس میں اشکال نہیں، کوئی اس میں ابہام نہیں، کوئی اس میں کوئی ایسا ویسا جملہ نہیں جو دل کو جو ہے وہ کھٹکا پہنچائے۔ تو یہ جملے اتنے قیمتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع صحیح مسلم میں 2137 نمبر حدیث ہے، احب الکلام الی اللہ اربع، یعنی اللہ کے محبوب ترین جملے، جتنے اللہ کے اذکار ہیں، ذکر بندہ کرتا ہے، اللہ کی تعریف بندہ کرتا ہے، جتنے الفاظ کے ساتھ کرتا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی الفاظ اللہ کے ہاں ہیں، آپ ذکر اللہ کا کر رہے ہیں، تعریف اللہ کی کر رہے ہیں، پکار اللہ کو رہے ہیں، تو سب سے زیادہ اس مالک کو جو کلمات پسند آنے والے، جو اس کے محبوب ترین کلمے اور جملے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 ہیں، احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کو باقی کلاموں میں سب سے زیادہ محبوب، باقی بھی محبوب ہے لیکن سب سے زیادہ محبوب یہ 4 ہیں۔ کون سے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا لا یضرک بأیہن بدأت، تو جس سے مرضی ابتدا کر، کوئی نقصان نہیں ہے، پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ تیری مرضی، پہلے الحمدللہ پڑھ تیری مرضی، پہلے سبحان اللہ پڑھ تیری مرضی، پہلے اللہ اکبر پڑھ تیری مرضی، یہ ترتیب بھی ضروری نہیں ہے، تعداد بھی کوئی نہیں ہے، پڑھو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 جملے جیسے بھی پڑھو، جس انداز سے پڑھو، جس طرح بھی پہل اور تاخیر کرو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب ترین جملے ہیں۔ بعض روایتوں میں خیر الکلام، کلام میں سب سے خیر والا کلام، بعض روایات میں ہے، مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے کہ یہ قرآن مجید کے اندر سے یہ الفاظ ہے اور قرآن کے بعد سب سے زیادہ اطیب جملے یہ ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کو جو محبوب کلمے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ملائکہ کے لیے پسند کیا، صحیح مسلم کی مصطفی اللہ لملائکتہ، جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے چن لیا، سبحان اللہ، اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے بھی چنا، اللہ نے خود اپنے لیے۔ صحیح 15 میں پاری کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، صرف سبحان اللہ کی ہی اگر آپ احادیث کے اندر آپ پڑھیں فضیلت، آپ کو علم ہوگا کہ یہ کتنا عظیم جملہ ہے، صرف سبحان اللہ، صرف الحمدللہ کے الگ فضائل ہیں۔ لیکن آج یہ 4 جملے، ان میں اختصاراً چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بڑے ہی قیمتی ہیں۔ سب سے بڑی بات جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے محبوب ترین جملے ہیں، جو چیز اللہ کی محبوب ترین ہے وہ جب انسان پڑھے گا تو وہ بندہ اللہ کا کیا ہو جائے گا؟ محبوب بن جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر تو کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے ہی نہیں، ان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، اللہ کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے ذکر کرنے والے، اور خود دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی لک ذکارا لک شکارا، اے اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے، بہت زیادہ شکر گزار بنا۔ نماز کے بعد اپنے صحابہ کو سکھاتے، پڑھا کرو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے پر میری مدد فرما۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2695 ہے، لأن اقول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یہ 4 کلمے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے۔ دنیا و ما فیہا، دنیا کے سارے خزانے، اب جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کہاں طلوع ہوتا ہے؟ اللہ کی پوری زمین اور درمیان کا سارا خلا اور زمین میں موجود تمام خزانے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا اور وما فیہا، اور جو کچھ دنیا کے اوپر ہے، ان سب سے اگر مجھے کوئی چیز محبوب ہے تو وہ یہ ہے کہ میں اپنی الفاظ، زبان سے یہ الفاظ ادا کروں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 832 ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا، اللہ کے رسول انی لا استطیع
ان آخذ من القرآن شیء، میں طاقت نہیں رکھتا کہ قرآن یاد کر سکوں۔ اب نماز تو پڑھنی ہے، نماز تو نہیں معاف، لیکن میری زبان پہ نہیں آتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا ابھی۔ چلو جب تک کوئی انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا، زبان میں کوئی باری پن ہے، دماغی طور پر کمزور ہے، بڑھاپے میں آ گیا ہے، ابھی وہ اس کی زبان پہ چڑھ نہیں رہا، تو میں کیا کروں؟ آپ نے اس کو کیا سکھایا؟ وہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ سکتا، وہ اس کے بعد والی سورت نہیں پڑھ سکتا، وہ دیگر التحیات اس کو نہیں یاد ہوتا، اب نماز تو اس کو نہیں معاف، لیکن سبق اس کو کوئی نہیں آتا۔ ہمارے ہاں بھی اگر بچہ، بڑوں کو تو آنا چاہیے، اگر کوئی بڑا نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو وہ کہتا ہے میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے آتا ہی کچھ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ نماز چھوڑ دے۔ کوئی بچہ بڑا ہو گیا ہے، اس کو کسی نے سکھایا ہی نہیں، اب یہ نہیں کہ وہ نماز ہی چھوڑ دے، اس پر نماز پڑھے، نہیں آتا، کیا کرے وہ؟ نماز پڑھے، کیسے پڑھے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھا کر۔ اب اس نے کیا پڑھنا ہے نماز میں؟ کوئی باقی تو تیری طاقت ہے، یہ تو پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یعنی جب تک قرآن نہیں یاد ہوتا، جب تک وہ نماز کی ادعیہ نہیں یاد ہوتی، تب تک اس نے اپنی نماز میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہنے لگا اللہ کے رسول تو سارا کچھ اللہ کے لیے ہے، ھذا للہ وما لی، میرے لیے کیا ہے؟ یہ تو سب کچھ اللہ کے لیے، سبحان اللہ بھی اللہ کے لیے، الحمدللہ بھی اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ بھی اللہ کی تعریف، اللہ اکبر بھی اللہ کی تعریف، مجھے کیا؟ میں نے اپنے لیے کیا مانگا؟ آپ نے فرمایا اللہم ارحمنی وارزقنی واہدنی وعافنی، تو اپنے لیے یہ مانگ۔ اب اس نے یہ 4 کلمات اپنے لیے مانگ لی، اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے رزق دے، اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قد ملأ یدہ بالخیر، اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھ خیر سے بھر لیے ہیں۔ تو اب یہاں بھی جب باقی نماز نہیں آتی تو اس میں بھی نبی علیہ السلام نے اگر کوئی کلمے سکھائے تو وہ کون سے سکھائے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا، ان کے ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ مسند امام احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 158 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی الارض رجل یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اگر کوئی بھی زمین پہ شخص یہ الفاظ استعمال کرتا ہے، پڑھتا ہے، ان الفاظ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ، یعنی یہ کثرت بیان کرنے کے لیے جتنے بھی زیادہ، یہ صغائر کی بات ہو رہی ہے، کبیرہ کے لیے تو اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، بہت ہی زیادہ ہوں، تب بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیسے؟ اس نے پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3533 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عام ذکر نہیں ہے، رستے میں چلتے ہوئے دیکھیں اس کی اہمیت کتنی ہے، آپ نے پریکٹیکلی ایک تمثیلی طور پر ان کو ایک بات سمجھائی۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نہ ایک درخت کے پاس سے گزرے، آپ تعلیم و تربیت کا کوئی موقع ضائع تو نہیں جانے دیتے تھے، آپ ایک درخت کے پاس سے مر بشجرۃ یابسۃ الورق، ایسا درخت تھا کہ جس کے پتے جو ہیں وہ خشک تھے، خزاں کا موسم ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تنے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا اور اس کو زور سے ہلایا اور اس کے پتے گرنے لگے۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے پتے کتنی تیزی سے نیچے کی طرف گرتے ہیں، خشک پتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، یہ جو درخت ہے، اس درخت کے جس طرح یہ پتے گر رہے ہیں، جو بندہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتا ہے۔ مثال دے کر پریکٹیکل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تسبیح کرنے پر، اپنی تحمید کرنے پر اس کے گناہوں کو بھی اس طرح گرا دیتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ یہ حدیث بڑی معروف ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض غریب صحابہ آئے اور آ کر کہنے لگے ذہب اہل الدثور بالاجور، اللہ کے رسول جن لوگوں کے پاس مال ہے اجر لے گئے، ہم سے آگے چلے گئے۔ صحابہ کی سوچ ہی ہوتی ہے، وہ ان کا مسابقت مال میں نہیں، دولت میں نہیں،
ان کی مسابقت نیکی میں، اجر میں، ثواب میں، مقام میں، مرتبے میں۔ تو کہنے لگا اللہ کے رسول پیسے والے لوگ، مال والے لوگ ہم سے آگے چلے گئے۔ کہا کیسے؟ کہا یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم۔ اللہ کے رسول وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مال دیا ہے، ہمارے پاس اتنا مال نہیں، وہ اپنے مال سے صدقہ کرتے ہیں تو نیکی میں ہم سے آگے ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل تسبیحۃ صدقہ۔ ایک روایت تو یہ ہے نا صحیح مسلم کی، جس میں یہ ہے کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، ان سے زیادہ اللہ تمہیں اجر عطا فرما دے گا۔ لیکن اس روایت میں یہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بکل تسبیحۃ صدقہ، بکل تکبیرۃ صدقہ، بکل تحمیدۃ صدقہ، بکل تحلیلۃ صدقہ۔ ہر سبحان اللہ کہنا، ہر الحمدللہ کہنا، ہر اللہ اکبر کہنا، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اگر کوئی شخص 1000 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ دے رہا ہے، آپ کے پاس 1000 روپے کی استطاعت نہیں ہے، آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھے، آپ بھی صدقہ دے رہے ہیں، آپ بھی صدقہ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں بھی صدقہ ہے۔ اب دیکھیے سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 1316 ہے، شیخ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، بوڑھی ہو گئی ہوں اور ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، مجھے کچھ ایسی بات بتائیں جو بیٹھ کے میں کر لوں، مجھے اتنی مشقت والی عبادت مجھ سے ہوگی نہیں، اتنی لمبی عبادت مجھ سے ہوگی نہیں، کیونکہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور خود بوڑھی ہو گئی ہوں، تو آپ مجھے کچھ بتائیں تاکہ میں آسانی کے ساتھ کر لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحی للہ 100 تسبیحہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں۔ کیا کر لیں؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں۔ آسان ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص بوڑھا ہے، بیمار ہے، بستر پہ ہے، چل پھر نہیں سکتا، راتوں کی قیام نہیں کر سکتا، لمبے چوڑے نوافل نہیں پڑھ سکتا، قرات لمبی چوڑی نہیں کر سکتا، سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ 100 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، چاہے کوئی جتنا بھی کمزور ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحی للہ 100 تسبیحۃ تعدل لک 100 رقبہ، تو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ، 100 غلام اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے آزاد کرنے کا جتنا اجر و ثواب ہے اللہ تجھ کو عطا فرما دے گا۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا کتنے صدقے سے افضل ہو گیا؟ 100 غلام خرید کے آزاد کرنا آسان ہے؟ تھوڑے مال سے ہو جاتا ہے؟ اتنا مال خرچ کرنے کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ اگر پھر فرمایا تو اللہ کی حمد بیان کر، الحمدللہ 100 مرتبہ، 100 مرتبہ الحمدللہ تیرا کہنا 100 مرتبہ برابر ہو جائے گا 100 گھوڑوں کو جن کے اوپر زین ڈالی گئی اللہ کی راہ میں دینے پر۔ ایک گھوڑا کتنا قیمتی ہوتا ہے؟ اگر اللہ کی راہ میں آپ 100 گھوڑے دیں، 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، کتنا اجر و ثواب ہے؟ اگر آپ کمزور ہیں، کوئی عمل نہیں کر سکتے، اتنا اجر و ثواب اللہ آپ کو عطا فرما دے گا الحمدللہ 100 مرتبہ کہنے۔ اور اللہ اکبر 100 مرتبہ کہے 100 اونٹوں کے برابر ہو جائے گا، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے برابر کیا ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ اگر کہہ دے، زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے گا، زمین و آسمان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دے گی۔ اور اگر کسی نے تیرے جتنا یہ عمل نہیں کیا، یعنی اس آپ کے مقابلے میں کسی نے لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ نہیں پڑھا ہوا، اس سے کم پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا، تو آپ کے برابر اللہ کے ہاں کوئی اجر والا ہوگا ہی نہیں۔ آپ کے مقابل کا کوئی اور شخص اجر و ثواب والا نہیں ہوگا جس نے یہ عمل نہیں کیا ہوا، یعنی ان سب سے زیادہ اجر و ثواب اس شخص کا ہوگا جو کیا کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کتنا اجر و ثواب ہے صدقے کا، کتنا اجر و ثواب ہے، اتنا زیادہ کثیر صدقہ کرنے کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کلمات سے عطا فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پروٹوکول کتنا عطا فرماتے ہیں، کتنا پروٹوکول ملتا ہے۔ جامع سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3809۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم
اللہ کی عظمت بزرگی بیان کرنے کے لیے یہ پڑھتے ہو نا سبحان اللہ، تسبیح پڑھتے ہو، تحمید پڑھتے ہو، تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ، تحلیل کہتے ہو یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر کہتے ہو یعنی اللہ اکبر، یہ جو کلمات تم اللہ کی بزرگی بیان کرنے کے لیے پڑھتے ہو، ینعطفن حول العرش، عرش کے ارد گرد یہ چکر لگاتے ہیں، یہ کلمات، یہ الفاظ عرش کے گرد و نواح چکر لگاتے ہیں، اور ان کے اندر سے ایک بنبناہٹ کی آواز آتی ہے، جیسے شہد کی مکھی چل رہی ہو اور اس کی آواز آ رہی ہو، ایسی ہلکی ہلکی بنبناہٹ کی آواز عرش کے گرد و نواح ان کلمات سے آتی ہے، اور وہ تسبیحات ان بنبناہٹ میں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں؟ اپنے پڑھنے والے کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں کہ فلاں شخص نے ہمیں پڑھا ہے۔ آپ نے پھر ترغیب دینے کے لیے کیسے بہترین الفاظ بیان فرمائے، اور تم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا کہ اس کا ذکر اللہ کے عرش کے قریب ہو؟ کیا کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کا نام عرش کے پاس لیا جائے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے؟ ما یحب احدکم ان یذکر لہ، کیا تم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا اس کا تذکرہ کیا جائے؟ کہاں؟ عرش کے گرد و نواح، عرش کے گرد و نواح تذکرہ کرے گا کون؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آپ دنیا میں پڑھیں گے یہ کلمات، آپ کا نام عرش کے قریب بنبناہٹ جیسے شہد کی مکھیوں سے آواز آتی۔ پھر قیامت والا دن ہوگا، عذاب کی تو میں نے حدیث شروع میں بیان کر دی نا، عذاب سے بچانے والے، قیامت والا دن ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا، نیکیاں تولی جائیں گی، اور یہ کلمات بڑے ہی وزنی ہوتے ہیں۔ جامع صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں ایک لفظ ہے الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ، اکیلا الحمدللہ میزان حسنات کو بھر دے گا، الحمدللہ تملأ المیزان، میزان کو بھر دے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن حبان کے اندر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا بخ بخ ما اثقلہن فی المیزان، ما اثقلہن فی المیزان، بخ یعنی تعجب کے ساتھ، حیرت کے ساتھ کہا جاتا ہے، واہ، جیسے ہم واہ کہتے ہیں، کتنے ہی زیادہ ثقیل ہیں یہ میزان حسنات کے اوپر۔ جب ترازو نیکیوں کا چلے گا تو یہ چیزیں اس ترازو میں کتنی ہی وزنی ہوگی، کتنی بھاری ہوگی، نیکیوں کو کتنا بھاری کریں گی۔ کون سی چیزیں؟ آپ نے فرمایا اس طرح 5 کی انگلیوں کے ساتھ، سبحان اللہ والحمدللہ واللا الہ الا اللہ واللہ اکبر والولد الصالح یتوفی للعبد المسلم۔ جب کسی نیک آدمی کا نیک بچہ فوت ہو جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے اس پر صبر کر لیتا ہے، یہ 5 چیزیں ترازو پر کس قدر وزنی ہو۔ بچہ مر جائے اس پر صبر، اور 4 کون سی؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کتنی ہی زیادہ میزان حسنات کو یہ ثقیل کرنے والی یہ کلمات ہیں، یہ نیکی ہے۔ ایک روایت ہے صحیح الجامع کے اندر، حدیث نمبر 3264، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا جنتکم، اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو، جنتن ڈھال کو کہتے ہیں، اپنی ڈھال لے لو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول دشمن کے لیے زرہ اور ڈھال لینے، کہا نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے، خذوا جنتکم من النار، آگ سے بچنے کے لیے ڈھال لے لو۔ وہ آگ سے بچنے کے لیے ڈھال کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فإنہن یأتین یوم القیامہ، یہ کلمات قیامت والے دن آئیں گے، کیسے؟ منجیات، نجات دلانے والے، بندے کی نجات کا سبب کیا ہو جائے گا؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ وہ مقدمہ اس کو آگے کرنے والے ہوں گے، وہن الباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، صالح اعمال باقی رہنے والے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ کلمات ہیں۔ تو اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی۔ اب ایک حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایعجز احدکم ان یکسب کل یوم 1000 حسنہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے، معذور ہے کہ وہ 1000 نیکی روز کما لے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیف احدنا، کیف یکسب احدنا، ہم میں سے کوئی ایک شخص کس طرح 1000 نیکی روزانہ کما سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یسبح 100 تسبیحۃ فیکتب لہ 1000 حسنہ، 100 مرتبہ صرف سبحان اللہ کہہ دے، اللہ 1000 نیکیاں عطا فرما دے گا، صرف 100 مرتبہ، اور اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ درجات کی بلندی، نجات کے ذریعے، عذاب سے بچاؤ اور
اللہ کے قرب اور دل کے تزکیے اور تطہیر کے لیے اللہ کا سارا ہی ذکر ہے، لیکن ان میں یہ کلمات جو اللہ کے محبوب ترین، خیر الکلام احب الکلام اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین جملے ہیں، وہ کون سے ہیں ذرا آپ دہرائیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔